أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. ہم نا اخفا انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے ضمن میں آج شروع کریں گے. اور اخفا جو ہے نا اس کی ادائیگی کا نا ذرا مسئلہ ہی رہتا ہے. اس میں کافی ساری باتیں آ جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے زبان لگے گی اخفا کے مخرج اخفا ادا کرتے ہوئے نون کے مخرج پہ. کوئی کہتا ہے کہ جو اعتماد ہے وہ خشوم پہ ہی ہوگا. پھر اس کے بعد اخفا کے اندر مراتب اخفا آ جاتے ہیں. تو مراد میں اخفا کرتے کرتے بھی اکثر بچے ادائیگی کو بہت گھما پھرا دیتے ہیں. اور اس طرح کی کافی باتیں نا اخفا میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اخفا پڑھتے ہیں تو زبان جو ہے نوک زبان اس کو بالکل بھی نہیں مخرج کے پاس لے کے جاتے ہیں. جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایں- ایسے کر کے حرف مدہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ غلط ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اخفا ہے اس کو پڑھتے ہوئے آ، سختی سے مخرج پہ اعتماد کرتے ہیں تو اخفا کی جو آواز ہے وہ اگلے حرف کے ساتھ مل جاتی ہے. جیسے دیکھیں سنگ سنگ جنگ. تو مخلوط آواز ہے نا نون کی اور اگلے حرف کی. تو کچھ لوگ ایسا اخفا پڑھنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ سارا ہی زبان کی جو نوک ہے اس کے اوپر اعتماد کر دیتے ہیں تو وہ اظہار مال غنہ بن جاتا ہے. تو یہ سارے کام جو ہے نا یہ ہم لوگ کرے ہوتے ہیں اور ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے دو حل ہیں. ٹھیک ہے. علمی تجوید جو ہے نا وہ اس کا حل نہیں ہے. علمی تجوید آپ کو فہم دے گی. اب آپ کو صحیح ادائیگی سیکھنے کی دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ماہر اساتذہ کو سنیں. اگر آپ نے دقیق ادا سننی ہے نا تو آپ ہر ایک کی تلاوت نہ سنیں جیسے ہم ہر ایک کی تلاوت سنتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم اس کی تلاوت سننا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. ہمیں ریلیکس فیل ہوتا ہے تو ہم تلاوت سنتے ہیں. لیکن جب آپ اساتذہ کے لیول پہ آتے ہیں نا تو اچھی تلاوت سنیں معیاری تلاوت سنیں. اور اس کے لیے آپ کسی کو نہ سنیں. صرف شیخ صدیق المنشاوی کو ہی سننا شروع کریں. بہت دھیان سے سنیں. چیک کریں اظہار کے مراتب میں ان کی کیا ادا ہے. اخفاء کے مراتب میں کیا ادا ہے. کیسے وہ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ سن 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 کرنا آپ کو خود بخود ہی آپ اس کو پک کر لیں گے. ایک آیت رکھ لیں نا کوئی ایک آیت رکھ لیں. اس کو آپ بے شک 6 مہینے سنیں بے شک سال سنیں. ایک ہی آیت سنیں. سننے والے کانوں سے سنیں. بار بار سنیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ماہر اساتذہ جو ہیں ایکسپرٹ ٹیچرز ہیں بہت ایکسپرٹ ٹیچرز ہیں ان سے پڑھیں. قاری ابراہیم صاحب ہیں ان سے پڑھنے کا موقع ہو تو نہ چھوڑیں. اسی طرح اگر شیخ رمضان نبیہ ہدیہ حفظہ اللہ تعالیٰ بڑے لیول کے ٹیچرز جو ہے نا ان سے پڑھنے کے مواقع ہو تو نہ ان کو چھوڑیں. ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے اخفا. یہ اسکرین کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے بھائی. اسکرین پہ نہ لکھا کریں. آج ہم نے اخفا پڑھنا ہے اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے الستر. ستر. ٹھیک ہے. چھپانا. اور اصطلاح میں کہتے ہیں حرف ساکن کا اس طرح تلفظ کرنا. حرف ساکن کا اس طرح تلفظ کرنا کہ غنے کو باقی رکھتے ہوئے حرف ساکن ادغام اور اظہار کے درمیان حرف ساکن ادغام اور اظہار کے درمیان شد کے بغیر ادا ہو. چلیں طاہرہ ریپیٹ کریں. حرف ساکن کا تلفظ اس طرح کرنا. جی حرف ساکن کا اس طرح تلفظ کرنا کہ غنے کو باقی رکھتے ہوئے حرف ساکن ادغام اور اظہار کے درمیان شد کے بغیر ادا ہو. شاباش بارک اللہ فیک. اچھا. جو اخفا ہے وہ
اگر آپ حروف تہجی میں سے اظہار، ادغام اور اقلاب کے حروف نکال دیں تو جو باقی 15 حروف بچتے ہیں تو ان میں اخفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ نکال سکتے ہیں میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، چلیں کوئی آپ میں سے ہینڈ ریز کرے کون یہاں پہ مجھے بورڈ پہ فٹافٹ اخفا کے حروف لکھ دے گا. چلیں شفقت، شابش. جو بھی کوئی بھی ساتھ دے ذرا. الف اس میں اخفا ہوگا؟ الف تو آئے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، با بھی نہیں آئے گا. تا، سا، جیم ہاں میں نہیں ہوگا، خا میں نہیں ہوگا، دال، زل اور را میں نہیں ہوگا، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین غین میں نہیں ہوگا، فا، قاف اور کاف. میرا خیال ہے پوری ہوگی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ہاں جی، یہ 15 حروف ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ایک شعر میں جو ہے نا وہ اکٹھا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، شعر میں اکٹھا کیا گیا ہے. لکھ لیں. صف، صف، ذا، ثنا. یہ ایک ہی مصرع ہے لیکن ہم ذرا کھلا کر کے لکھیں گے تو اس لیے زیادہ لائن پہ رہے گا. کم جاد شخص، کم جاد شخص قد سما. یہ ایک مصرع ہے. صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما. ہر جو پہلا حرف ہے نا وہ اخفا کا ہے. صاد، ذال، سا، کاف، جیم، شین، قاف اور سین. شعر کا ہر لفظ کا پہلا حرف. پھر دم طیبا، دم طیبا، زد فی، زد فی تقن، زد فی تقن، ضع ظالما. چلیں کوئی اچھا بچہ ہوگا جو اس کا ترجمہ ڈھونڈ کے لائے گا. ترجمہ ڈھونڈنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے گوگل پہ جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں اور گوگل ٹرانسلیٹر سے جو ہے نا لکھ لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. جی اخفا السلام کے علیکم حروف. باجی. وہ میں اس لیے نہیں بول رہی، موبائل کے اوپر نا کافی زیادہ پیکنگ ہوئی ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے تو میں صرف لسن کر رہی ہوں. میں انشاءاللہ وہ آن ہی نہیں ہو رہا نا، اس کے اچھا اوپر کوئی کافی مسئلہ، وہ کوئی شبدیں چڑی ہوئی. اچھا کوئی مسئلہ نہیں. بارک آپریشن ہوا اس کا. اللہ. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہو گئے ہمارے اخفا کے حروف. ہو گئے طاہرہ، مکمل ہو گئے. جی استاد جی. اچھا، کہتے ہیں کہ اس اخفا کو نا اخفاء حقیقی کہا جاتا ہے. اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہا جاتا ہے. ہم نے ایک اخفا پہلے بھی پڑھا تھا، وہ اخفا تھا اخفاء شفوی. ٹھیک ہے، اس کو اخفاء حقیقی نہیں کہتے ہیں، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. کیوں؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو اخفا ہے اس کا ایک ہی حرف ہوتا ہے، با. ٹھیک ہے، اس اخفا کے بہت زیادہ حروف ہوتے ہیں، یعنی کہ صحیح طریقے سے کھل کے اخفا ہوتا ہے، بہت سارے حروف میں ہوتا ہے. ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریزن ہو سکتے ہیں، اور دوسری ریزن اس کی یہ بتائی جاتی ہے. ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جو توجیحات ہوتی ہیں نا، یہ ہاں کام آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں سن کے، لیکن اس کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ پڑھنا تو ویسے ہی ہے نا جیسے منزل من اللہ ہے. اخفا ہے تو اخفا ہی کرنا. اچھا، دوسری تو چیز کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو خیشوم ہے نا، خیشوم، وہ آپ دیکھیں اخفاء شفوی میں با آتا ہے نا، تو خیشوم با سے ذرا دور ہے لیکن لسان کے ذرا قریب ہے. نون لسان سے ادا ہوتا ہے نا، تو اس لیے جو اخفاء نون کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ ذرا خیشوم کے زیادہ قریب ہے. تو اس لیے قرب کی بنا پہ اخفاء نون میں جو ہے نا وہ زیادہ قوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
جی استاد. جو خیشوم ہے وہ نون کے مخرج اصلی لسان اور تالو جو ہے اس کے زیادہ قریب ہے، تو قرب کی بنا پر نون میں اخفا جو ہے وہ زیادہ قوی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اخفاء حقیقی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہہ دیتے ہیں، آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، چلے گا. اچھا، اب یہ ہے کہ ادائیگی کیسے کی جائے گی. یہ بہت پرابلم ہوتی ہے نا، اسٹوڈینٹس کہتے ہیں زبان کہاں لگائیں. تو نون مخفات کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ نوک زبان، جو زبان کی نوک ہے جہاں سے نون نکلتا ہے، جس کو آپ طرف لسان کہتے ہیں، نوک زبان نہ کے جو طرف لسان ہے، ٹھیک ہے، اس کو نون کے ذاتی مخرج، جو نون کا ذاتی مخرج ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے نون، کون کون سے دانت استعمال ہوتے ہیں، طرف لسان ماں، ثنایا رباعی اور انیاب. ٹھیک ہے، ایسے طرف لسان ماں، ثنایا رباعی، انیاب کے لگے تو پھر جو ہے نون ادا ہوتا ہے. اچھا، اب نوکے زبان کو جو نون کا مخرج ہے اس میں انتہائی ذوف کے ساتھ لگائیں، کمزور نہایت ذوف کے ساتھ لگائیں. یعنی کہ جو ان کا ملنا ہے نا، دیکھیں مخرج کیسے ہوتا ہے کہ طرف لسان جو ہے، اچھا یہ سکرین پر لکھ رہا ہے. جو طرف لسان ہے، لیکن نا بورڈ لکھ ہی نہیں رہا ہے. طرف لسان جو ہے وہ ثنایا رباعی یعنی آپ کی کہاں لگتی ہے، کنارے کو، تالو میں، جڑ میں، کہاں لگتی ہے، مخارج آتے ہیں نا، کہاں لگتی ہے نون میں زبان. جی مسوڑوں کے ساتھ. صحیح ہے، چلیں کوشش کریں کہ پیچھے پڑا بھولے نا. اچھا، اب طرف لسان کا جو اتصال ہے نا، طرف لسان کا جو اتصال ہے، اتصال کہتے ہیں ملنے کو، وہ انتہائی ضعف ہوگا، بہت ضعیف ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جو خیشوم ہے، خیشوم میں جو آواز جائے گی وہ قوی ہوگی، زیادہ اعتبار خیشوم پہ ہوگا اور مخرج پہ اعتبار کم ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مخرج ہوگا ہی نہیں، مخرج کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی نہیں، لیکن بہت ذوف کے ساتھ لگے گی. اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس ذوف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ لسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اخفاء میں. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن لکھی جاتی ہے، حرف خفی یخرج من الخیشوم لا عمل للسان فیہ، کہ حرف خفی جو خشوم سے ادا ہوتا ہے، زبان کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، زبان کا اس میں کوئی کام نہیں. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اتصال اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ لگتا کہ ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال ہوتا ہے. اگر آپ اتصال کو بالکل ہی ختم کر دیں نا، زبان کے نوک کو اٹھائیں ہی نہ، تو پھر می ایسے کر کے می حرف مد پیدا ہو جاتا ہے. چلیں، اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا. دو ہی باتیں ہیں، لسان کو عمل دخل ہے لیکن بہت ضعیف، اور زیادہ جو اعتبار ہوتا ہے، زیادہ پریشر جو ہے وہ خشوم پہ جاتا ہے. بس یہ بات ہو گئی. اخفاء تین طرح کا ہوتا ہے، اخفاء کے تین مراتب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قوی، ایک ہوتا ہے ادنا اور ایک ہوتا ہے وسطی. ٹھیک ہے، قوی، ادنا اور وسطی. اگر قوی، ادنا اور وسطی، اگر نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تا دال اور تو آ جائیں، تا دال تو آ جائیں، تو اخفاء جو ہے وہ ذرا قوی ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں ہوتا ہوگا، ظاہر ہے قرب کی بنا پہ. ٹھیک ہے، تا دال تو نون کے قریب ہے نا، بہت قریب ہے، سا دال واو سے، صاد زال سین سے، باقی حروف سے زیادہ قریب ہے. تو اس وجہ سے تا دال تو میں اخفاء جو ہے وہ ذرا قوی ہوتا ہے، قریب ہو جاتا ہے نا، ادغام کے زیادہ قریب ہو رہا. لیکن جو قاف اور کاف ہیں وہ کافی دور ہے نون سے، پیچھے کی طرف ہیں لسان کے. اگر قاف اور کاف آ جائیں تو اخفاء ذرا کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قاف کاف حروف حلقیہ کے پاس ہیں. قاف اور کاف جو ہیں حروف حلقیہ کے پاس ہیں، قاف اور کاف حروف حلقیہ کے پاس ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حروف حلقیہ میں تو اظہار ہوتا ہے، اس سے آپ
کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قاف اور کاف میں بہت ہی کم درجے کا اخفا ہوتا ہے. جو معطوف ہیں وہ نہ زیادہ دور ہیں نہ زیادہ قریب ہیں، تو ان میں درمیانی درجے کا اخفا ہوتا ہے. ریپیٹ کر دیں، تا دال تو میں زیادہ اخفا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نون کے مخرج کے بہت قریب ہوتے ہیں. قاف کاف میں جو ہے وہ ادنا درجے کا اخفا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ حروف ہلکی میں تو ویسے ہی اظہار ہوتا ہے، تو اس بنا پہ تھوڑا سا آگے ہیں تو اخفا ذرا اس کا درجہ ٹوٹ جاتا ہے. اور باقی حروف میں جو ہے وہ وسطی درجے کا اخفا ہوتا ہے. اور بھی کافی ابحاث ہیں، آپ بہت سی کتابوں سے مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن چلیں المرشد کا مطالعہ کر لے کریں، وہی چلے تو صحیح ہے. چلیں اچھا، اب آ جائیں ذرا ہم اپنی کتاب پہ، اور ہم نا کتاب سے ایک بار اظہار ادغام اطلاق اخفا سارے ٹاپکس کو کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں. اگر کسی ٹاپک میں ہماری ریڈنگ رہ بھی گئی تھی کتاب سے تو وہ ہو جائے. کتاب میں تو بہت آسان باتیں ہیں، بالکل چھوٹے بچوں کے لیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. چلیں، کہتے ہیں نون ساکن اور مشدد کے قواعد. ریڈنگ ہی کروں گی، جلدی سے باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. نون مشدد میں غنہ ضروری ہے، ان کنہ غنہ منہ وغیرہ یہ سارے کلمات. ان اچھا، ایک بات میں نے آپ کو اخفا میں چھوڑ دی کہ جو مراتب اخفا ہوتے ہیں نا ان میں غنے کی مقدار ایک الف ہی رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ اخفا ہے تو آپ اس کو 2 الف بڑھا دیں، ایسے کام نہیں کرنا ہے. اچھا، اور یہ بھی ہے اگر آپ کو اعلیٰ اخفا نہیں آتا ہے نا، آپ کی زبان جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ باریک ادا کو پک کر سکے. تو پہلی بات آپ کوشش کریں اور آپ ٹیچر سے سیکھیں، آپ سنیں، آپ اپنے پوری جان لگائیں. لیکن اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے نا، پھر آپ بہت زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، آپ کا بنیادی تلفظ بھی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کہتے ہیں نون ساکن و تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اطلاق اور اخفا. نون ساکن وہ تنوین ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور نون تنوین جو ہے وہ نون ساکنہ زائدہ جو کلمہ کے آخر میں لاحق ہوتا ہے، نیز یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی صورت میں ہوتا ہے. آگے مثالیں تو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد ایک طرح ہے، اس لیے ان کے قواعد بھی یکساں ہوتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس اظہار. اظہار کے لغوی معنی ظاہر کر کے پڑھنا. اظہار کی تعریف یہ ہے کہ نون کو اس کے مخرج سے جمی صفات کے ساتھ بغیر گنے کے ادا کرنا. اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا. اس کے بعد اس کی مثالیں ہیں، اسے اظہار ہلکی اور حقیقی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ادغام. ادغام کے لغوی معنی ادخال کے ہیں، پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کر کے پڑھنا کہ دونوں ہی ایک ساتھ مشدد ادا ہو. اور قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ 2 شکلیں ہوتی ہیں. لام رام میں بلا غنہ اور یؤمن میں مال غنہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے شرط ہے کہ 2 کلمے ہونے چاہیے. اگر ایک کلمہ ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اظہار ہو جاتا ہے اور اسے اظہار مطلق کہتے ہیں. قرآن پاک میں اس کی 4 مثالیں آئی ہیں. اقلاب کے معنی بدلنے کے ہوتے ہیں اور نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس کی تعریف ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، ایک کلمہ میں آئے یا 2 میں آئے، یہ بات ہم نے دیکھی تھی نا اس دن، باقی تو ہم نے اچھے سے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو نون کو میم سے بدل کر اخفا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اخفا کے معنی چھپانا کہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے ادغام اور اظہار کے درمیان پڑھنا. اس کا قاعدہ یہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. یہ سارے اخفا کے حروف لکھے ہوئے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج سے الگ رکھ کر، یہ بات انہوں نے دیکھی لا عمل اللسان، لسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کو دیکھا تھا بھی کہ تھوڑا سا دخل ہوتا ہے لیکن ضعیف ہوتا ہے. خشوع میں چھپا کر بغیر تشدید کے ادا کرنا، نہ اظہار ہو نہ ادغام، اسے اخفاء حقیقی کہتے ہیں. چل یہاں تک ہمارا جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا ہے ساکن اور تنوین کے قواعد. آگے پھر جو ہے نا وہ ایک مزیدار بہت اچھے ٹاپکس آ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس.